السلام علیکم ایوری بڈی. یار میں بک پڑھ رہا تھا دا میموائرز آف بنگال سویلینس. تو جان بیمز کی یہ بک ہے. اس میں جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ 1857 کے اندر جب گورنر آف پنجاب جان لارنس تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے متعلق کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ایک سول سرونٹ میں. تو انہوں نے بتایا کہ سول سرونٹ جو ڈسٹرکٹ لیول کا ہو, ڈسٹرکٹ کمشنر جو ہوتا ہے یا جو اپنا اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں, یہ ان کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سردی گرمی برداشت کرنے والا ہو, چست ہو, ٹھیک ہے, اور بوٹس پہنتا ہو, اور بریچز وہ ہوتے ہیں تنگ پاجامے والے جو پینٹس ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں, وہ پہننے میں اس کو کوئی دقت نہ ہوتی ہو, ٹھیک ہے, اور اس کو دیکھ کر یوں لگتا ہو جیسے اس کا جو مسکن ہے وہ گھوڑے کی گدی ہی ہے شاید. مطلب ہر ٹائم وہ سفر میں ہو, کبھی یہاں آ رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے, اور اس کو دیکھ کے یوں لگتا ہو کہ گھوڑے کی گدی ہی اس کا جو ہے نا گھر ہے شاید. اس کے علاوہ اس کے پاس جو ہے نا جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے متعلق کوئی خاص انتظام کرنے کی ضرورت نہ ہو, جس سے سونے کے لیے خاص انتظام کرنے کی ضرورت نہ ہو, جہاں جب جگہ ملے وہ سو بھی جائے اور کھانا پینا بھی کر سکے, اپنا سارا دن کام کرتا ہو اور ہو سکے تو رات کو بھی ساری کام کرتا ہو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے جو کل کائنات ہے وہ صرف ایک بستر ہونا چاہیے, ایک ٹینٹ ہونا چاہیے, ایک کرسی ہونی چاہیے, اور ایک میز ہونا چاہیے, اور ایک صندوق ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے کپڑے باندھ کے ادھر سے ادھر لے کے جا سکتا ہو. یہ کوالٹیز تھی سول سرونٹ کی جو برٹش اپنے بندوں سے ایکسپیکٹ کرتا تھا, ٹھیک ہے, جب وہ یہاں آئے تھے. اور شادی شدہ نہ ہو, اور بچے نہ ہو, اور کوئی فیملی لنکس نہ ہو جو اس کے ہیمپر کریں ڈیوٹیز کو. یہ برٹش جو تھے وہ کوالٹیز چاہتے تھے ایک سول سرونٹ میں. یہ تب کی بات ہے جب انڈینز کو شامل نہیں کیا گیا تھا. جب انڈینز کو شامل کر لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یار یہاں کے لوگ تو تعصب کا شکار ہیں, یہاں ان کو انہی کے لوگوں سے علیحدہ کر کے کچھ کو کہہ دیتے ہیں کہ تم حاکم ہو, اور کچھ کو کہہ دیتے ہیں کہ تم غلام ہو. جن کو علیحدہ کر کے حاکم کا ہے ان کو بتانا ہے کہ یہ تمہارے غلام ہیں, تمہارے اپنے لوگ نہیں ہیں, تم ان کے اوپر رول کرو. اتھارٹی دے دی, پاور دے دی, ایڈمنسٹریٹو سروسز کے ذریعے, سول سروسز جو ہیں ان کے ذریعے ان کو اتھارٹیز دے دی گئیں, ٹھیک ہے, اور ان کو یہ بتایا گیا کہ یو ہیو ٹو رول دیز پیپل, ٹھیک ہے. یہ چلتا رہا, آزادی ہوئی. اس کے بعد قائد اعظم کو ادراک ہوا کہ یار یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو خدا اور آقا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگوں کا غلام نہیں سمجھتے, اپنے آپ کو سول سرونٹس نہیں سمجھتے, سول ماسٹرز سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے خطبہ دیا تھا قائد اعظم نے, یار ڈونٹ نیور ایور لیٹ پیپل فیل دیٹ یو آر ناٹ دیئر فرینڈ. Act like you are their friends and act like you want to help them. You do not belong to the ruling class, you belong to the servant class. ملازم ہو تم لوگ. قائد اعظم نے یہ کہا تھا, ٹھیک ہے, کہ تم لوگ ملازم ہو, ملازمت کے شعبے سے ہو, تم قوم کے ملازم ہو اور ان کے دوست بن کے رہنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس سب کو پس پشت ڈال کے ہم نے جو ہے انگریز کو تو بھیج دیا, لیکن وہ جو مائنڈ سیٹ تھا کہ یہ غلام ہے, ہم نے وہی مائنڈ سیٹ رکھا. ہم نے نہیں کہا کہ یار ملک آزاد ہو گیا اب یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم نے ان کو غلام ہی رکھا, اور سول سرونٹ نہیں بنے, ہم افسر شاہی بن گئے, ہم سول ماسٹرز بن کے بیٹھ گئے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ٹریننگز کے دوران کہ آپ افلاطون کے بھی باپ ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے گاڑی سے اترنا ہی نہیں ہے نیچے, آپ بابو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا کیا کام ان گھٹیا قسم کے سیکنڈ گریڈ سٹیزن سے ملنے کا, ٹھیک ہے, آپ ان سے نہیں ملیں, آپ ان کو دور رکھیں. بیچ میں اتنا بڑا ٹیبل رکھ لیں اپنے آفس میں, اور یہ ٹیبل ہی سارے فاصلے کی جو ہے نا جو کریٹ ہوئے ہیں ان کی جڑ ہے. اتنا بڑا ٹیبل ہوتا ہے کسی سرکاری دفتر میں اگر آپ چلے جائیں. تو آج بھی دیکھ لیں آپ, اس ملک کے بندے ہونے کے ناطے, اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے آپ کو کسی سرکاری دفتر میں کتنی کی عزت ملتی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ آپ اس ملک کے مالک ہیں یا اس ملک میں غلام ہیں یا قید ہیں, اور اصل مالک کون ہے اس ملک کا. میرے خیال میں زیادہ دیر نہیں لگے گی کسی کو اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے. میرا مقصد بتانا تھا تاکہ ہماری سوچ تبدیل ہو. کوئی انقلاب نہیں لے کے آنا, کوئی کسی کی جان نہیں لینی, صرف ایک سوچنے کا زاویہ تبدیل کرنا ہے کہ یار یہ ملک اب ہمارا ہے یا ہمارا ابھی بھی نہیں ہے. کیا ہم نے ابھی بھی اسی طرح غلاموں کی طرح ٹریٹ ہونا ہے, یا ہم نے اس ملک کو اون کرنا ہے, اور آنر کون ہے, ان چیزوں کا پتہ لگانا. یہ سوچ بدلنے کے لیے, یہ ایک سوچ کا طریقہ, ایک سوچ متحرک کرنے کے لیے چیزوں کو پڑھتا ہوں اور اس کو شیئر کرتا ہوں. اگر اچھی لگے آپ کو تو آپ بھی اس چیز کے بارے میں گفتگو کیجیے گا اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ کر.
اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کیجیے گا کہ اصل مسئلہ کہاں ہے.